خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہم عید قیامت المسیح منانے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم غور کریں گے کہ خدا ان کا کلام ہمیں کیا تلقین کرتا ہے کہ ہم عید قیامت المسیح کیوں منائیں اور اس کا منانے کا مقصد کیا ہے۔ میرے ساتھ خدا ان کے زندہ کلام میں سے نکالیے گا افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر اور 23ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائیں طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ مردوں میں سے جلانے کا مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، افسیوں کا خط خدا کے مکاشفہ اور اس کے اعلیٰ مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ پالوس رسول اس خط میں انسان کی روحانی پختگی کی گہرائی، شکر گزاری اور اپنی دعائیہ زندگی کو بیان کرتا ہے۔ وہ خود تو جیل میں تھا، مگر اس نے کلیسیا کے تمام ایمانداروں کو تحریک دی کہ وہ اپنے ایمان، محبت اور حکمت میں ترقی کریں، جن کو خدا باپ نے اپنے بیٹے کی وسیلہ سے ان پر ظاہر کیا ہے۔ اس حوالے میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ ہم اگر خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا باپ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس طرح اس نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو آسمانی مقاموں میں جگہ دی، بلکہ اس نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ بٹھایا اور اس کو ہر طرح کا اختیار دے دیا، اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ ہم کچھ دنوں کے بعد عید قیامت المسیح منانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں عید قیامت المسیح کا سارا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم عید قیامت المسیح کیوں مناتے ہیں اور اسے منانے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم اس حوالے میں غور کریں گے اور روح القدس سے مدد مانگیں گے کہ آج ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں اور غور کریں کہ اس حوالہ میں خدا ہمیں کیا کہتا ہے۔ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ میرے عزیزو، ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ
ایک بڑی قدرت کی بات ہے کہ وہ مردوں میں سے جلایا گیا یعنی زندہ کیا گیا. قدرت کا مطلب ہے طاقت، قوت، انگلش میں پاور. وہ طاقت جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو روح القدس سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ طاقت ہمیں تیار کرتی ہے، اور یہ طاقت مسیح کے لوگوں کو ملتی ہے، اور یہ ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. اس کے وسیلہ سے نجات اس دنیا میں آئی اور ہر انسان اس کے وسیلہ سے بچ گیا. اور اسی طاقت یا قدرت کے وسیلہ سے مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جلایا گیا یعنی کہ زندہ کیا گیا، اور خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے. اور یہ کتنی قدرت کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا جشن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جلایا گیا، زندہ کیا گیا، تو خدا باپ نے اسے کتنا سر بلند کیا. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا باپ نے اس کو دائنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا، اور ہر طرح کا اختیار، حکومت، قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، اور اس نام کے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، اور وہی مردوں میں سے زندہ ہوا اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آج ہم غور کریں گے کہ جو مسیح مردوں میں سے جلایا گیا، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم عید قیامت المسیح کیوں مناتے ہیں. اور جو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، وہ اب ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. تو اس کے میں نے 4 پوائنٹ جو ہے وہ نکالے ہیں بائبل مقدس میں سے. پہلا جو ہے وہ ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ زندہ مسیح جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں کہ وہ چراغ دانوں میں پھرتا ہے. تو میرے عزیزو، چراغ دان کیا ہے؟ چراغ دان وہ ایماندار لوگ ہیں جو اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے رومیو کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 33 اور 34 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. اور نمبر 3 ہے پہلا کرنتھیوں کا خط، اور اس کا 15واں باب، اس کی 20ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ زندہ مسیح اپنے دشمنوں کو پاؤں کی چوکی کے نیچے لے کر آ رہا ہے. اور چوتھا پوائنٹ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے. آج ہم پہلے پوائنٹ پر غور کریں گے کہ زندہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر باپ کی دائیں طرف جا کر بیٹھ نہیں گیا. میرے عزیزو، وہ ہمارے درمیان چلتا پھرتا رہتا ہے، ہماری فکریں کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نگہبانی کرتا ہے، اور ہمارے درمیان رہتا ہے. وہ 7 چراغ دانوں میں پھرتا رہتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 7 چراغ دان کا مطلب ہے ایماندار. ایماندار لوگ جو اس کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں. زندہ مسیح جو ہماری فکر کرتا ہے،
ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمیں خوشی بخشتا ہے۔ وہ کہیں نہیں گیا بلکہ وہ ہمارے درمیان رہتا ہے۔ جو ایماندار ہیں ان کی ساری فکریں، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور نئی نئی خوشیاں بخشتا رہتا ہے۔ وہ ہم میں روح القدس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں رہتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی پرستش کر سکیں، اس کی حمد کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ کہیں نہیں گیا بلکہ ہمارے درمیان رہتا ہے، ہماری فکریں کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، جب فرشتہ عورتوں کو خبر دیتا ہے کہ جس کو تم ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کو رکھا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کو رکھا تھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ بات تم اس کے شاگردوں کو بتاؤ اور تم سے پہلے گلیل کو وہ جائے گا، پترس سے کہو کہ وہ تم کو وہیں ملے گا۔ پترس مسیح کا وہ شاگرد تھا جس نے اس کا انکار کیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کو چھوڑ دیا، ہرا ہوا انسان تھا اور وہ مایوس ہو گیا تھا، وہ دکھ کی حالت میں تھا اور اس کا ضمیر اس کو بار بار ملامت کرتا تھا، مگر یسوع نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کی فکر کی۔ مگر یسوع مسیح کہہ رہا تھا پترس سے جا کر کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، وہ تم کو وہی ملے گا۔ میرے عزیزو، آج بھی ہمارے درمیان بہت سے پترس موجود ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں، جو یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں اور ان کو ضرورت ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کی تاکہ یسوع مسیح ان کی فکر کرے، ان کو تسلی دے۔ میرے عزیزو، اور وہ بند کمرے میں جلالی بدن کے ساتھ داخل ہو کر اپنے شاگردوں کو کہتا ہے، روح القدس لو، اور جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تم کو بھیجتا ہوں، جاؤ اور روح القدس کی مدد سے مشن کو پورا کرو اور میں دنیا کے انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری فکر کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں ہر ایک خوشی سے مالا مال کروں گا۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں اور یہ جانے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں غم سے نکال کر تسلی دیتا ہے، خوشی بخشتا ہے، نئی نئی خوشیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے کلام کی وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی بڑی برکتوں کے ساتھ مالا مال کرے۔ باقی ہم 3 پوائنٹ پر خداوند نے اگر ہمیں اجازت دی، ہمیں توفیق بخشی تو ہم باقی 3 پوائنٹس پر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس پر غور کریں گے کہ خداوند کا کلام ان 3 پوائنٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکتوں کے ساتھ مالا مال کرے، آمین۔